اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبتهم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج کا درس، آج کا لیسن نمبر 153 ہے، یعنی 153واں درس ہے آج۔ اور اس وقت الحمدللہ ہم جس ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے۔ بخشش کیا ہوتی ہے؟ کوئی خوشی سے کچھ عطا کر دے اسے بخشش کہتے ہیں، یعنی اللہ کی عطا کا مہینہ ہے، وہ بھی خوشی کے ساتھ، کیونکہ اس مہینے میں بڑی برکتیں ہیں۔ اس مہینے میں بہت ساری عبادتیں ہیں، اور یہ مہینہ جو ہے نا اللہ کے محترم مہینوں میں سے ایک ہے۔ رجب کے مہینے میں بے پناہ انسان کو اللہ ثواب دیتا ہے عبادتوں کا۔ دیکھیے، حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ 10 حج کا ثواب ایک ہی مہینے میں مل جائے یا ایک ہی سال میں مل جائے، بہت مشکل ہے، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے۔ لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں، اگر وہ انسان ان عبادتوں کو کر لے، ہر دن ایک حج کا ثواب ملے، ہر دن ایک عمرہ کا ثواب ملے۔ اور یہ خصوصیت ماہ رجب کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس میں کچھ ایسی عبادتیں ہیں کہ آپ اگر وہ عبادتیں بجا لائیں تو آپ کو ہر روز ایک حج کا ثواب مل جائے، ہر روز ایک عمرہ کا ثواب مل جائے، تو ایسا کون ہوگا کہ اس موقع کو کھو دے؟ یہ پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو وہ موقع دیتا ہے تاکہ آخرت کے درجات کو ہم طے کریں، ورنہ دنیا میں آنے کے بعد انسان دنیا میں کھو کے رہ جاتا ہے۔ کون آخرت کی فکر کرتا ہے؟ خوش نصیب ہے وہ افراد جن کو اللہ وہ توفیق دیتا ہے کہ وہ آخرت کی فکر میں گامزن رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے، جو آخرت کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو ایک نماز ہے، نماز سلمان فارسی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو سید ابن طاؤس نے بھی نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو یہ نماز ماہ رجب میں پڑھ لے اس کا کیا فائدہ ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیں، یہ بہت لمبی چوڑی نماز نہیں ہے، 10 رکعت نماز ہے۔ 10 رکعت تو دیکھے دیکھے آدمی ختم کر سکتا ہے، اور زیادہ طویل سوروں کی نماز بھی نہیں ہے۔ یہ نماز ایسی ہے کہ اس میں آپ دو 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 کر کے 10 رکعت نماز پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز سلمان فارسی پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ، اللہ اکبر۔ 1 مرتبہ سورہ الحم، اور 1 مرتبہ سورہ کافرون، 3 مرتبہ قل اللہ کا سورہ۔ ہر رکعت میں یہی پڑھیں گے آپ۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ہر رکعت میں 1 الحم، 1 مرتبہ قل یا الکافرون، اور 3 مرتبہ قل اللہ احد، ہر رکعت میں۔ اس طرح سے آپ 10 رکعت 2 2 کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟
تو ایک بات تو سمجھ میں آگئی کہ سمپل نماز ہے. کتنا وقت لگے گا اس میں؟ بہت کم وقت، تھوڑے سے ٹائم میں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کی کوئی بھی شب مخصوص نہیں ہے. ہاں اگر پہلی رجب کو پڑھے کوئی تو بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی شب رجب کی پورے مہینے میں اللہ نے موقع دیا ہے. کوئی بھی شب رجب کی اگر آپ یہ 10 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس میں رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ کو بخش دیتا ہے. یعنی بالکل وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ اکبر، کتنا فائدہ ہے. ورنہ ہم اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، کیسے کیسے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. کبھی آنکھوں سے گناہ ہوتا ہے، کبھی کانوں سے گناہ ہوتا ہے، کبھی زبان سے گناہ ہوتا ہے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی دماغ سے. سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ سارے گناہ معاف کریں. پھر دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ہر رکعت کے عوض میں اللہ 60 سال کی عبادتوں کا ثواب دیتا ہے. ہر رکعت کے عوض میں 60 سال کی عبادتیں کہاں، وہ بھی کیا مقبول عبادت ہے. ورنہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں بھروسہ نہیں کہ ہماری نماز قبول ہے یا نہیں، کیونکہ کانسنٹریشن ہی نہیں رہ پاتا. 2 رکعت نماز ہماری قبول ہے یا نہیں ہمیں بھروسہ نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ 60 سال کی نماز کا ثواب ہر ایک رکعت میں، یعنی 10 رکعت کا مطلب 100 سال کی نماز کا ثواب اللہ دے دے گا 10 رکعت میں. ٹھیک ہے، تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ گناہ بخشے جاتے ہیں. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ 600 سال کی عبادت کا ثواب ہمیں ملتا ہے، وہ بھی مقبول عبادت جو قبول ہو گئی. پھر ہر سورے کے عوض میں اللہ جو ہے نا ایک موتیوں کا محل جو ہے جنت میں تعمیر کرتا ہے اور وہ اس نمازی کو بخش دیتا ہے. پھر تیسرا ثواب کیا ہے؟ ہر دن ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. آپ سوچیے، آپ ہر دن، یعنی 360 دن ہوتے ہیں سال کے، 360 دن کے 360 حج، 360 عمرے کا ثواب مل جائے. کتنی اچھی نماز ہے یہ. پھر اس کے بعد جیسے وہ شخص نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے، آج سے تمہارا نیا حساب شروع ہونے والا ہے. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سال کے ختم ہونے سے پہلے اگر وہ شخص مر جائے تو شہید کے موت کا ثواب ملتا ہے. اور اسے فرشتہ ندا دے کے کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب ہوگا کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے محشر میں. تو کتنا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور ہمارے پاس کتنے دن باقی رہ گئے؟ رجب کے چند دن باقی رہ گئے. لہٰذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بچوں، میری بچیوں، سب سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اس موقع کو رائے گاہ نہ دیں. ڈونٹ مس دس چانس. اٹس اے گولڈن چانس، گولڈن اپارچونٹی کہ ہمارے ہاتھ میں ہے. چند دن رہ گئے، اس میں سے کوئی بھی رات، آج ہی کی رات پڑھ لیجیے گا. یہ نماز جناب سلمان فارسی کو بخشی گئی تھی. جناب سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہے. 2 رکعت نماز سلمان فارسی پڑھتا ہوں میں رجب کے مہینے کی آج کی شب میں قربتاً اللہ. 2 کر کے 10 رکعت نماز اور دنیا بھر کا ثواب. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. میں دعا گوں کہ پروردگار بحق زہرا و بیہا بالوہا ونوہا ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمیں توفیق عبادت دے پروردگار، کیونکہ ہماری بس کی بات نہیں کہ ہم عبادت کر سکیں جو تیرے لائق ہو. لہٰذا ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور رجب جیسے ماہ کو ایسے خالی جانے نہ دے
باعثی کے ساتھ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، علماء دین کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو اہل بیت کے چاہنے والے پروردگار اگر وہ غریب ہے تو ان پہ رحم فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، بیمار ہے تو بیماریوں سے دور فرما، صحت کلی عطا فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں پروردگار ان پہ رحمت نازل فرما اور انہیں توفیق دے کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے پروردگار ان کی قبروں میں رحمت نازل فرما اور ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔